بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. آگے سے بیٹھو کہ دیکھو بہت ساری جگہ خالی ہے، آنے والے حضرات کے لیے تھوڑی سہولت ہو جاتی. بہت سارے آگے بیٹھ سکتے ہیں، مل کے بیٹھو سب. ماشاء اللہ دیکھو آ جاؤ آگے. بہت ہی عزت اور احترام کے قابل میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم اور بہت قیمتی ایک میسج دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سمجھیں اور آگے کی زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنی ہے اس کا آج پریکٹس کے طور پر ہمیں نیت کر کے یہاں سے کھڑا ہونا ہے. یہ عام کوئی تقریر نہیں ہے. مسلمان موجودہ حالات سے ناواقف نہیں ہوتا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام دنیا میں ایک ایسا دھرم، ایک ایسا ریلیجن ہے. فقط اور فقط اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، میری بات کو ذرا غور سے سمجھنا، آپ میں کیا بول رہا ہوں، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر چیز کی گائیڈ لائن دی ہے، ہر چیز کی رہبری دی ہے. بچہ پیدا ہوا، اس کے ایک سیکنڈ سے لے کر جب اس کو آخری مرتبہ اس کو قبر میں دفناتے ہیں، مٹی ڈالنے تک کوئی چیز میں ہم کو یتیم نہیں چھوڑا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا اور اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ایک کان میں اذان دو، دوسرے کان میں اقامت کہو. یہ کیا سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ بھئی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. ارے وہ بچہ وہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کون، میرا باپ کون، کیا اسلام، کیا قرآن. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان دے دو اور اس کے دوسرے کان میں اقامت دے دو، تاکہ مرتے دم تک گندے سے گندے ماحول میں بھی وہ چلا جائے. اللہ اس کے سینے کو ایمان سے جو ہے اتنا بھرپور طاقتور کر دے کہ گندے سے گندے ماحول میں جا کر وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. یہ پہلا دن، یہ پہلی سیکنڈ، یہ انسان کے دنیا میں آنے کی پہلی گھڑی ہے. وہاں سے اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور آخری میں جب غسل دے دیا جاتا ہے، مردے کو اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، اس کو جنازے میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ لے کر جنازے کی نماز ہو جاتی ہے
اس کو قبرستان میں مٹی ڈالنے کا ٹائم آتا ہے، پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ ابھی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو قبلے کی طرف کروٹ دے دو۔ اب بس مٹی ڈالنے کا ٹائم ہے، بس اب دنیا ختم ہو گیا۔ اس کا غسل کا طریقہ تو بتایا، کفن کا طریقہ تو بتایا، جنازے کی نماز کا طریقہ تو بتایا، لیکن آخری سیکنڈ میں کیا کرنا ہے مرنے والے کے ساتھ اس کو بھی اسلام نے چھوڑا نہیں۔ تو تم کو کیا گمان ہے کہ پہلی سیکنڈ سے لے کر آخری سیکنڈ تک ہر چیز بتائی ہو، تو اس کے بیچ کا جو زمانہ ہے، جوانی، شادی، نکاح، طلاق، وارثائی، ودیعہ، وصیت، یہ جتنے ہمارے معاملات ہیں، یہ جتنے ہماری زندگی کے گزارنے، اس میں اسلام نے کوئی چیز بتائی ہے کہ نہیں بتائی ہے؟ یہ میں آج آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اسلام کو 4-5 چیزوں کے اندر سمیٹ لیا ہے کہ جمعہ کے اندر نماز پڑھنی پڑے گی، بھائی رمضان ہے، روزہ ہے، افطاری ہے، تراویح ہے، قربانی کے ٹائم قربان، حج میں جانے والے حج میں جائیں گے، مسجد میں نکاح ہو جائے گا، بچہ پیدا ہوا تو نام مسلمان رکھ دیا۔ ہم نے اتنی چیزوں کو اسلام سمجھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کپڑا کس طرح پہنیں گے، پیشاب کس طریقے سے کریں گے، ٹوپی کس طریقے سے پہنیں گے، مسجد میں کس طریقے سے آئیں گے۔ اگر دو آدمی بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان کھولی ہے، آدھا میرا پیسہ آدھا سلیم بھائی کا پیسہ، بیچ میں جو ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، ہمارا دونوں کا جھگڑا ہو گیا، تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں، مفتی صاحب موجود ہے، آپ چاہ کے چلے جاؤ، وہ فیصلہ کر دیں گے کتنا نفع کتنا نقصان، تعلق باقی رہے گا۔ نکاح ہم اپنے مطلب کے مطابق نہیں کریں گے، طلاق ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جیسے ہم چاہیں گے ویسا نہیں ہوگا۔ اسلام جیسا چاہے گا ویسی تجارت کرنی پڑے گی، اسلام جیسا چاہے گا ویسے نکاح طلاق۔ یہ دعوت افتاح کیوں ہے؟ نماز کے مسئلے پوچھنے جاتے ہیں، الحمدللہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ میرے مال میں کس کس کا حصہ لگتا ہے۔ اسلام کی ایک پہچان ہے، اسلام کی ایک آئیڈینٹی ہے، اسلام کی ایک اوڑکھان ہے۔ مسلمان، اس کے نکاح سے معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کی شادی ہے، میت ہے تو خبر پڑنی چاہیے۔ آج ہماری اور غیروں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہماری اور غیروں کی وارثائی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارے گھر میں باپ کا، دادا کا انتقال ہو جائے، ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ دوسرے دن ہم مولانا مفتی صاحب کے پاس جا کر بتائیں کہ مولانا ابا کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اتنا قرض ہے، اتنا مال ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں کیا ہم نے۔ کرتے ہیں تو 50 سال کے بعد، وہ بھی جھگڑا ہو جانے کے بعد۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں۔ 2 دن پہلے میرے گھر میں ایک بھائی آیا، میں نہ نام لیتا ہوں نہ کوئی چیز، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا، یہ ایفیڈیوٹ تھا کہ انہوں نے، ایک وکیل نے ان کو ایفیڈیوٹ کر کے دیا جج کے سامنے رکھنے کے لیے۔ وہ ایفیڈیوٹ کیا تھا ہمارا سمجھیے۔ ہم نے بہت رمضان میں روزے رکھے، قرآن پڑھے، مسلمان تو ہو گئے۔ ارے اس لیے روزے رکھے تھے کہ 11 مہینے تک ہم کسی کا حق نہیں دبائیں گے، جو کام کریں گے اسلام کے مطابق کریں گے۔ 2 بھائی ہیں، وارثائی کا جھگڑا ہے، 2007 سے کورٹ میٹر بنا ہوا ہے۔ ایک بھائی نے
कोर्ट में ये लिखा कि हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा धर्म मुसलमान है, वी आर फॉलोइंग टू कुरान, हम तो कुरान को फॉलो करते हैं, हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक हमारा जो एक्ट है उसके मुताबिक इस्लाम के मुताबिक जो वारसाई होती है इस तरह वारसाई कर दी जाए। मुसलमान एक भाई ने ऐसा कहा, कोर्ट में केस चला चला चला, दूसरे भाई ने एफिडेविट रखी, वो एफिडेविट मेरे पास है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये कहना जरूरी है ताकि दूसरे लोग अलर्ट हो जाए। उस भाई ने अलर्ट में ये लिखा कि भाई ये जो मेरा भाई इस्लाम के मुताबिक जो वारसाई करने का बोलता है ना, तो जज साहब हम न सुन्नी है न सिया है, हम तो हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक सब करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे गांव का किस्सा है, लिहाजा हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक हमारे निकाह तलाक, और उसने अपना ही नहीं लिखा, उसने कहा कि हमारा पूरा समाज हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक रहते हैं। सामने वाला भाई मेरे पास इसलिए आया था कि कारी साहब अब आप मुझको लिख कर दो कि हम मुसलमान हैं। मैंने कहा कि ये काम दारुल का है, मैं आपको एड्रेस देता हूं, आप समझे कहां जा रहा है हमारा सामान, आपको ज्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं मैं यूसीसी के मुताबिक समान सिविल कोड आ गया है, बहन को भी भाई का हिस्सा मिलना चाहिए। याद रखो मेरे भाइयों, ये जितनी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं ना, हमसे पूरा पूरा कुरान नहीं छिनेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज से हमको दूर करते जा रहे हैं। पहले वक़्फ़ से अलग किया, फिर तलाक से अलग किया, अब ये कह रहे हैं कि वारसाई से अलग करो, इद्दत से अलग करो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमको कौन मजबूर कर रहा है कोर्ट में जाने के लिए? एक कड़वी बात है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, लेकिन क्या बताऊं, क्या निकाह के मुताबिक, तलाक के मुताबिक, वारसाई के मुताबिक कुरान में कोई हुक्म है कि नहीं? मुफ्ती लोग मर गए हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं इस्लाम को छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि हमें इस्लाम के मुताबिक इंसाफ नहीं मिल रहा है, नऊजुबिल्लाह। मेरे भाइयों, हमारी एक पहचान है, ये पहचान कोई छीनना चाहता है, और हर मजहब, हर धर्म अपनी आइडेंटिटी के साथ ही बाकी रहता है। इस्लाम को एक आयत है कुरान में, अतुमिनुन बिबादिल किताब व तकफुरुन बिबाद उलाइका हुमुल काफिरुन हक्का। अल्लाह आगे फरमाते हैं, बास चीजें को तुम मानते हो कुरान की, नमाज इस्लाम के मुताबिक पढ़ेंगे, रोजा इस्लाम के मुताबिक रखेंगे, ज़कात इस्लाम के मुताबिक देंगे, शादी हम अपने तरीके से करेंगे, वारसाई जैसा समाज का बड़ा आदमी कहेगा ऐसा करेंगे, जैसा वडील कहेगा ऐसा करेंगे वारसाई। तो अल्लाह कुरान में कहते हैं तुम बास को मानते हो, बास को नहीं मानते हो, यही सच्चे काफिर हैं। काफिर होने का मतलब खाली मंदिर में घंटी बजाने वाले को नहीं कहते हैं। मस्जिद में हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारी तिजारत, मैं क्या बताऊं आपको, इस्लाम के अंदर हमारे मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जाती है ना, उसमें 3-4 साल तक हमें बाकायदा इस्लामी बिजनेस में हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, वो सिखाया जाता है। हजरत मेरा मजमून मैं थोड़ा समेट कर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक सहाबी है हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ईरान के रहने वाले थे बेचारे, अरबी तो थे नहीं, फारिस के थे, मुसलमान हो गए।
تو بڑے بڑے ان کے مذہب کے پادریوں نے کہا کہ سلمان یار تو سمجھدار آدمی ہے، تو سمجھدار آدمی ہے، ایسے دین کو قبول کرتا ہے، ایسے مذہب کو مانتا ہے، ایسے نبی کو مانتا ہے جو تم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہا مجھے فخر ہے کہ میرے دھرم نے مجھے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور فرمایا خالی سکھایا نہیں، مجھے دعا بتائی، الٹے پیر سے داخل ہونا بتایا، اور پیشاب کرتے ہوئے کہاں دیکھنا چاہیے، کہاں نہیں دیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے یہ بھی دکھایا۔ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا کہ نکاح کرنے کے لیے مولوی صاحب کو بلانے کے، مر جاوے تو مولوی صاحب کو بلانے کے، ہو گئے اپنے مسلمان۔ یاد رکھو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ عبادت کو 10-20% ہے، زیادہ تر اسلام میرے اور آپ کے تعلق پڑوسی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اسلام پہ کروانا کہ اگر آپ نے نکاح کیے ہیں اور لمبے زمانے سے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ڈسٹریبیوٹ چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کا بنتا نہیں ہے، بہت کوشش کی، تو زبردستی رکھو گے، طلاق نہیں دو گے۔ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رکھو تو انصاف کے ساتھ رکھو، نہیں تو چھوڑ دو۔ تم ظلم کے ساتھ کسی بیوی کو نہیں رکھ سکتے، حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ تم مسجد میں مسلمان ہو، گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہو؟ ذمہ داری ہے یار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں تو تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارے روحانی باپ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک باپ بیٹے کو چدی پہنانا بھی سکھاتا ہے، کپڑے پہنانا بھی سکھاتا ہے، سب کچھ باپ تو کرتا ہے، تو ہمارے نبی ہمارے باپ ہیں اور باپ سے زیادہ ہیں، تو باپ تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ موجودہ قانون آج کالی پہلپی پہن کر آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہم جیئیں گے تو مسلمان بن کر اور مریں گے تو مسلمان بن کر، ہم اسی ملک کے بھارت میں رہیں گے، اور بھارت کا سنویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن، بھارت کا بندارن ہمیں اسلام کے مطابق رہنے کی پرمیشن دیتا ہے، ہمارا حق ہے۔ لیکن اگر ہم اب جو یہ قاعدہ بنا ہے، ہمارے لیے بڑی پریکشا ہے، ہمارے لیے بڑا ایگزام ہے، وکیلوں کے لیے بڑا ایگزام ہے، سب کے لیے، عورتوں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ مفتی صاحب نے ابھی پرسوں بتایا، مفتی عبد الرحمان صاحب نے، کہ یو سی سی کے ایک ایکٹ میں ایک بات یہ ہے سر کہ رجسٹریشن نکاح کا آپ نے رجسٹریشن کروا دیا پنچایت میں جا کر، ایس این سی میں جا کر کہ یہ میری بہری ہے، یہ پروف ہے، رجسٹریشن ہو گیا، تو کورٹ نے، حکومت نے مان لیا کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہے۔ اگر اسلام کے مطابق نکاح نہیں بھی ہوں گے، اگر اسلام کے مطابق گواہ نہیں بھی ہوں گے، تو فقط رجسٹریشن کے مطابق ان کا نکاح ویلڈ گنا جائے گا، جو اسلام میں نکاح نہیں ہوگا۔ بات کو سمجھ رہے بھائی کہ لوگوں کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ بھائی اسلام میں نکاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک وکیل دو گواہوں کے سامنے جو ہے میاں بیوی کا اقرار قبول ہوتا ہے، یہ قاعدہ بنا ہے، اس میں کہتا ہے تم گواہ لاؤ کہ نہ لاؤ، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پنچایت میں جا کر، ایس ایم سی میں جا کر ایک فارم بھر لو اور وہ سگنیچر کر دے، تم دھنی بہری طریقے سے رہو، ہسبینڈ وائف طریقے سے رہو۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ زنا کرو گے، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، ہمارا امتحان ہوگا۔ جو لفڑے کرتے ہیں تو اب ان کو کوئی گواہ نہیں ملتا، ان کو کوئی وکیل نہیں ملتا، تو وہ کورٹ میرج کریں گے، اور کورٹ میرج میں اگر صحیح گواہ، صحیح وکیلات، صحیح ایجاب و قبول نہیں ہوا تو یہ ان کے یہاں ویلڈ ہے، اسلام کے یہاں ویلڈ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج تک ہم نے نکاح اور شادیوں میں بہت فضول خرچیاں کی۔ حضرت نے تو یہ بتایا کہ ہماری فضول خرچیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی قانون کی شکل میں ڈالا ہے۔
ہم نے اپنے من مرضی کے مطابق وارثائی کی. بتایا قرآن نے کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا, ایک باپ کا انتقال ہو گیا, اس نے اپنے پیچھے بیوی چھوڑی, لڑکا چھوڑا, لڑکی چھوڑی. اب کس کو کتنا دینا چاہیے, مال کس کو کتنا دینا چاہیے, یہ فیصلہ اللہ کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا بیٹے کو زیادہ ملے گا باپ کے مقابلے میں. بات سمجھیے, بیٹے کو زیادہ ملے گا, بھائی کو زیادہ ملے گا بہن کے مقابلے میں. اب ہمارے دماغ میں ایسا کیوں کہ بھائی, تو اللہ فرماتے لا تدرون لکم ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فائدہ کس میں ہے, بھائی کو زیادہ دینے میں کہ بہن کو زیادہ دینے میں, باپ کو زیادہ دینے میں کہ بیٹے کو. تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کا فریضہ ہے, تم کو عمل کرنا پڑے گا. اب یہ یوسیسی ہم کو بتائے گا کہ تمہارے قرآن کے مطابق جو ہے نا, نعوذ باللہ میں بول بھی نہیں سکتا, اس میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی گئی, بہن کو حصہ کم دیا گیا. آؤ ہم نے تمہارے لیے قانون بنا دیا ہے, ہم تم کو بھائی کو 2 کروڑ ملیں گے تو بہن کو بھی 2 کروڑ دلوائیں گے. اور آج وکیلوں کے پاس چکر کاٹنے شروع کر دیا عورتوں نے کہ ہم کو ہندو ایکٹ کے مطابق, سمان سول کوڈ کے مطابق حصہ ملنا چاہیے. اور میرے بھائیوں, میں آپ کو ایک میسج خالی آج کے بیان سے دینا چاہتا ہوں کہ ہم خالی مسجد میں مسلمان نہ رہیں, ہم ٹوپی پہن کر اپنے آپ کو مسلمان نہ بتائیں, ہم خالی جماعت میں جا کر حافظ بن کر حج اور عمرہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان نہ بتائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری نکاح, ہماری طلاق, ہماری وارثائی, ہماری ہر چیز بولو اسلام کے مطابق ہو, تب جا کے ہم سچے مسلمان. اسلام منع کرتا ہے کہ آدھا مانتے ہو نہ آدھا نہیں مانتے ہو, اولئک هم الکافرون حقا, یہی کافر ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکات نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا اور ہم کافر ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے اسلام کے بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر اس میں بھی اگر ہم 19-20 کریں گے تو بلکہ حدیث میں ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وارثائی میں کسی کا حق ہٹا دیا, اس کو نہ دیا, یا جتنا ہوتا تھا اس سے کم دیا, تو اس نے اپنا نام جنت میں سے نکال دیا. اگر تم جنت میں سے اپنا حصہ نکالنا چاہتے ہو تو تم اپنے بہن کا حصہ, بھائی کا حصہ, ماں کا حصہ کم کر دو. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی میرے بھائیوں توفیق عطا فرمائے. اگرچہ گجرات گورنمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے لیکن ہمارے پاس سنویدھان موجود ہے, ہم ہائی کورٹ میں اس کی چیلنج کر سکتے ہیں. میرے بھائی, محنت کرنے والے وکیل محنت کریں گے, ہم دعا تو کر سکتے ہیں, ہم تو کوشش تو کر سکتے ہیں. اچھا, اتنا تم کو بھروسہ ہے کہ نہیں کہ اسلام میں ہر چیز کی رہبری ہے, ٹوپی پہننے کا, مسجد میں نماز پڑھنے کا, پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے رہنے کا, دھندا کس طرح, کیا چیز حلال, کیا چیز, یہ ساری چیز ہے کہ نہیں اسلام میں. تو پھر ہم اس کو ماننے میں ہمارا کیا جاتا ہے. نماز, روزہ, زکات, حج, یہ اسلام کا ایک حصہ ہے, یہ پورا کا پورا اسلام نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں, یاد رکھو, حضرت نے فرمایا یہ قانون جو بنا ہے دراصل میں ہم کو ارتداد کی دعوت دے رہے ہیں لوگ. بہت بڑی بات کہہ دی حضرت. ارتداد کس کو کہتے ہیں سر؟ جو آدمی مسلمان ہو لیکن مسلمان ہونے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کر کے اسلام کے لا کو فالو نہ کر کے اپنے ریت رواج کے مطابق سارا کام کاج کرے, اس کی دعوت دی جا رہی ہے ہم کو باقاعدہ. اللہ اکبر. بھائی میری بات سمجھ رہا, آج کی مجلس میں
میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کریں گے، بولو کس کے مطابق کریں گے؟ اسلام۔ اگر دیکھو بہت ساری چیزوں میں ہم کو ایسا ہوگا کہ یار میرے کو 2 پیسے کم مل رہے ہیں، میرے کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھنا کہ میرا اسلام مجھ کو اس چیز کی حکم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے، عافیت عطا فرمائیں۔ اب اندازہ لگائی مولانا، وہ مسلمان بھائی میرے پاس آیا تھا 2 دن پہلے، اب وہ 50 سال سے مسلمان ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے اس کی 2 بچیوں کے نکاح بھی پڑھائے ہیں، اتنے سال سے مسلمان ہے، اب کورٹ میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان کے مطابق میرا وارثہ کرو۔ کیوں ایسا کرنا پڑا؟ سامنے والے نے چیلنج کر دیا، ایسی ایفیڈیوٹ کر دی اس نے کہ بھئی ہمارا سماج تو الگ سماج ہے، اور ہم جو ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم سنی بھی نہیں ہے، ہم شیعہ بھی نہیں ہے، ہم تو الگ ریت رواج، ہندو ریت رواج کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ 2-5 کروڑ کے لیے اپنے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ لکھیں گے تو ملے گا لامجر لے۔ غلط لگے تو معاف کیجیے گا، بات تو صحیح یہی ہے۔ وکیلوں کے لیے مولانا بڑا چیلنج ہو گیا، اب ان کے پاس بہن جائے گی کہ اپنے کو UCC کے مطابق حصہ دلاؤ، اگر سچا ایماندار وکیل ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھلے میں وکیل ہوں لیکن میں اپنے اسلام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں کورٹ کے دروازے پر اسلام ہی کے مطابق حصہ دلوا سکتا ہوں۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اس کا کیس نہیں لوں گا تو دوسرے وکیل بہت سارے، اس کے 5-50 ہزار روپیہ فیس کا نقصان ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں 1000 سال تک تہجد پڑھنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آخر میں میرے بھائیو، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، آپ ہماری آزمائش نہ فرمائیے، ہمارے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ پھر سے میں کہتا ہوں اسلام ہمارے لیے سرو ہے، سب کچھ اسلام ہے ہمارے لیے، ہمارا قرآن ہے میرے بھائیو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنت پر باقی سنت